السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ان تمام ویڈیوز کا نچوڑ ہے جو گزشتہ 6 سے 7 ماہ میں ہم نے بنائی ہیں، پھر چاہے وہ مسٹیریس بکس کے حوالے سے ہوں، ڈیمنز کے حوالے سے ہوں، جن کے حوالے سے ہوں، یا ان اینشنٹ سویلائزیشنز کے حوالے سے ہوں جنہوں نے انسان کی تعمیر اور ترقی میں بڑا کردار ادا کیا ہے، پھر چاہے وہ پازیٹیو کردار ہو یا پھر نیگیٹو کردار۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مخلوق، ایک ایسی اینٹی کے بارے میں جو ان تمام ویڈیوز میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نام سے شامل تھا، کہیں پس پردہ اور کہیں بالکل سامنے آ کے۔ ہم بات کریں گے آج بال کے بارے میں، یا پھر بائل، یا پھر کچھ لوگ اسے بیلزبوب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جو ہر کہانی میں کسی نہ کسی طرح سے شامل رہا۔ جب میں نے اس پہ تحقیقات کی، ریسرچ ورک اپنا اس پہ تھوڑا سا اسٹرانگ کیا، تو اس کے کنیکشن اتنے مضبوط بنے اور ایسی سویلائزیشنز اور مذاہب سے بنے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اب تک چھپا ہوا کیسے تھا۔ اور پھر جب ہم یہ جانتے ہیں، اس بات کو پہچانتے ہیں کہ شیطان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس نے خدا کی مماثلت کی ہے ہر شے میں، لیکن ایک چیز میں وہ خدا سے بالکل مختلف سائڈ پہ کھڑا نظر آتا ہے، اور وہ شے ہے جانے جانا، پہچانے جانا۔ شیطان یہ تو چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدے کیے جائیں، اسی کو سب کچھ مانا جائے، اور خدا کی ذات کا یکسر انکار کر دیا جائے، پر وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو جانیں، اس کا نام لیں، اس کے کردار کے بارے میں بات کریں۔ شاید اسی لیے کہ جب ہم ماضی میں جا کے شیطان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے چیلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا اس کے ساتھیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اتنا فرق نہیں پڑتا، پر جو ہی آپ شیطان کے آج کے دور کے کردار میں بات کرنا شروع کر دیں تو آپ کو صحت کے مسائل، معاشی مسائل اور دیگر مسائل آ گھیرتے ہیں، وہ دماغی طور پہ آپ کو فورس کرتے ہیں کہ اس پہ بات کرنے سے یا کام کرنے سے پیچھے ہٹا جائے، یا پھر اپنے کارندوں کے ذریعے یا ان لوگوں کے ذریعے جن کے دماغ پہ یہ پوری طرح سے قابض ہو چکے ہیں، آپ کو مجبور کرتے ہیں، آپ کا مذاق بنوایا جاتا ہے، ٹھٹا اڑایا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ اس کام سے پیچھے ہٹ جائے۔ آج ہم اس کردار کے بارے میں کھل کے بات کریں گے، اس کے اوریجن کے بارے میں بات کریں گے، اور کون کون سے دور میں کس کس نام سے اور کس کس مذہب میں یہ موجود رہا ہے، اس پہ آج تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو چلیں آئیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی میں دلچسپ موڑ تب آتا ہے کہ جب سن 1928 میں شام کے علاقے راس شامرا سے مٹی کی کچھ تختیاں برآمد ہوتی ہیں، دریافت ہوتی ہیں، اور ان تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی ایک کہانی۔ یہ کہانی تھی شیطان کی، اس وقت کی کہ جب شیطان کو مردود قرار دے کر زمین پہ اتار دیا گیا تھا، اور شیطان اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ زمین پر اپنی خود ساختہ بادشاہت بنا بیٹھا تھا۔ اسی وقت کے بارے میں ان تختیوں میں لکھا ہے کہ آسمان سے ایک ڈیوائن کونسل اترتی ہے جو دنیا میں بادشاہت قائم کرتی ہے، اور اس بادشاہ کا نام ہوتا ہے ایل۔ اور ایل کے ساتھ جو دو بڑے ایک پرومیننٹ کردار تھے جو اس کی اولادیں تھیں، ان میں ایک بال تھا جسے ہم بیلزبوب کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور دوسرا بال کی بہن انات تھی۔ انات اور بال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی بھی تھے اور شاید ایک دوسرے کے لور بھی تھے، کہ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے، ساتھ جنگیں لڑتے۔ جہاں بیلزبوب کو کہا گیا کہ یہ اریگیشنز اور تھنڈر، بجلی، بارش، طوفان ان کا خدا ہے، تو دوسری جانب انات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنگوں کی دیوی ہے، سمندروں میں رہتی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ اس کا جو پسندیدہ مشغلہ تھا وہ اپنے دشمنوں کا خون پینا تھا، اور ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے انہی تختیوں میں کہ جہاں وہ گھٹنوں تک اپنے دشمنوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھی۔ اور یہ دشمن کون تھے؟ یہ ان کے مقابل جن تھے۔ اب یہ اس دور میں کہانی ہمیں لے کے آتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، اور انسان کے ساتھ جنات، ڈیمنز، اس طرح کی مختلف مخلوقات زمین پہ بسیرہ کیے ہوئی تھیں۔ یہ طوفان نوح سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہاں آپ کو یہ قصہ بھی ملے گا کہ کس طرح بال نے جنگ لڑی لیویاتھن کے ساتھ، جو ایک مسٹیکل کریچر ہے جس کا بائبل میں بڑا ذکر کیا گیا ہے،
اور ٹھیک اسی طرح بال کی ایک جنگ موت سے بھی دکھائی گئی کہ موت بھی ایک دیوتا تھا جس سے بال نے جنگ لڑی. بال مارا جاتا ہے اور پھر سے اس کا جنم ہو جاتا ہے, یعنی کہ پنم جنم یا ری انکارنیشن کی بات آپ سمجھ لیں. ٹھیک اسی طرح انات کی لڑائیوں کے قصے موجود ہیں. اب ذرا پیچھے تاریخ میں چلتے ہیں, اور یہ دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے نکل آتے ہیں. وادی سینا میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے کہ آپ جائیں کنعان کی طرف اور وہاں جنگ لڑیں, وہاں کے بادشاہ کو شکست دیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بہت حد تک آگے بڑھ گیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا اللہ پاک کا, تو ان کی قوم نے یکسر انکار کر دیا. وہ کہا کہ بھئی آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑے, ہم کیوں یہ جنگ لڑیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کیا خوف تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کنعان والوں کے خلاف جنگ لڑنے سے پیچھے دھکیل دیا؟ یہ خوف تھا بال کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا بنی اسرائیل یہ جانتے تھے کہ کنعان کے ریجن میں بال کو پوجا جاتا ہے, یہ بال کا ریجن کہلاتا ہے. اور بال کے مذہب میں جو سب سے خوفناک اور ہولناک بات تھی وہ بچوں کی قربانی تھی. یہ کنعان یا کنیائٹس جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اپنے بچوں کو قربان کیا کرتے تھے بال کے نام پر. اس کا ایک باقاعدہ بڑا بت ہوتا تھا, ایک بال کا ساتھ میں ملوک کا, کہ اس بت کے پیٹ کو خالی رکھا جاتا تھا اور اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا تھا, وہ اس دھات سے بنا ہوا تھا کہ بچے جیسے ہی اس کے پیٹ میں رکھے جاتے وہ یکسر دھواں بن جاتے, اور وہ دھواں بن کے اس بت کے ناک سے نکلتے. اور اس دوران آس پاس والے تمام اس کے عبادت کرنے والے ڈھول باجے بجایا کرتے تھے, شور مچایا کرتے تھے, کہ تاکہ بچوں کی چیخوں کی آوازیں دب جائیں. یہ باقاعدہ ایک جشن کا سما ہوتا تھا اور یہ ہر سال کیا جاتا تھا. اس بات سے بنی اسرائیل واقف تھے, اور بہت حد تک بنی اسرائیل والے اس بت کو اپنا خدا بھی کسی وقت میں مان چکے تھے. لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشع بن نون کو پیغمبری عطا ہوتی ہے, جب وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر بنتے ہیں, تو دوبارہ سے اللہ پاک حکم دیتے ہیں. اس دفعہ ان کی بات مان لی جاتی ہے. بنی اسرائیل یوشع بن نون کی قیادت میں حملہ کرتے ہیں کنعان پہ, اور وہاں پہ فتح پاتے ہیں. پر یہ کنعان ایک ایسا ریجن تھا جسے آج کے دور میں آپ لبنان, فلسطین, اسرائیل, شام, اس حصے کو ملا لیں آپ, یہ پورا علاقہ کنعان کا ریجن کہلاتا تھا. کہ جتنی بار بھی ان کو ہدایت دی گئی, یہ پھر سے گئے بال کے پیچھے, پھر سے بال کو پوجنے کے لیے گئے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, یہ بارہا ہوا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے اس علاقے پہ فتح پانے کے باوجود ایک حد تک اس علاقے میں بال کی پوجا جاری رہتی ہے, یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں, وہ ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پورا ریجن اس بال نامی شیطان جن سے پاک ہو جاتا ہے. اور یہ ریجن تاریخ میں پہلی دفعہ اللہ کی طرف یا وحدانیت کی طرف لوٹ آتا ہے. پر یہ قصہ زیادہ دیر تک رہتا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے ٹیسٹیمنٹ آف سولومن میں بات کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے جس طاقتور جن کو اپنے تابع کیا تھا وہ یہی تھا جس کا نام بال ہے, بال زبب. اور پھر یہی جن تھا جو اپنے باقی ساتھیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے کر آیا. اس جن کی اکڑ تب بھی ختم نہیں ہوئی تھی جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا. اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما جاتے ہیں تو پھر سے یہ اپنی کارستانیوں کی طرف لوٹ پڑتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے کچھ وقت بعد ہی دوبارہ سے یہ خطہ دو مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے. ایک حصہ ناردرن کنگڈم آف اسرائیل کہلاتا ہے, جبکہ دوسرا حصہ سدرن کنگڈم آف جوڈا کہلاتا ہے. جو ناردرن کنگڈم آف اسرائیل تھا وہاں دوبارہ سے اسی جن کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس علاقے کا ایک بہت ہی طاقتور جن تھا, یہاں تک کہ حضرت الیاس علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کے دور پہ اہب نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا, جس کا نام جیزبل تھا. جیزبل ایک بہت ہی پکی ڈیووٹی یا پیروکار تھی اس جن کی. اس نے اپنے شوہر بادشاہ کو اپنے نبی کی طرف سے بالکل ہی بدظن کر دیا.
اور مجبور کیا اپنے شوہر کو کہ اس پورے ریجن میں بال کی حکومت قائم کی جائے، اس کو پوجا جائے، اور یہ رہا، اور یہ اس وقت تک یہاں پہ رہا جب تک نبوشات نصر یا پھر بخت نصر نے اس پورے علاقے کو ملیا میٹ نہیں کر دیا۔ یہ علاقہ تو ملیا میٹ ہو گیا، بنی اسرائیل بھی قیدی بن کر یہاں سے رخصت ہو گئے، پر یہ جن اور اس کی پوجا اس خطے میں موجود رہی۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے قیدی بن کر جا چکے تھے بیبلون کی طرف، پر وہاں موجود باقی رہنے والوں نے پھر سے بال کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں سے تاریخ نے ایک اور خطرناک موڑ لیا کہ کعبہ یعنی عرب، جہاں اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو ہی دین حق مانا جا رہا تھا، اللہ کی واحد ذات کی عبادت کی جا رہی تھی، وہاں کے حاکم خاندان بنو خزا کے چیف عامر بن لوہی ایک بیماری کا شکار ہوئے، اور اس کے علاج کے لیے وہ روانہ ہوئے شام کی جانب یعنی کنعان کی جانب۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح بال کی پوجا کر رہے ہیں اور کس طرح اس پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، تو یہ بات عامر بن لوہی کو بہت بھاتی ہے، اور وہ مردود شخص یعنی عامر بن لوہی بال کا ایک بت اٹھا کے اپنے ساتھ واپس عرب لے آتا ہے، مکہ میں لے آتا ہے۔ وہاں آ کے مقامی لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس خدا کی وہاں عبادت کی جا رہی تھی اور لوگ بڑے خوش تھے، ان کو نوازا جا رہا تھا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس خدا کو کعبے کے اندر رکھیں کہ یہ خدا سے بڑا قریب ہے، خدا اس کو بڑا پسند کرتا ہے، شاید یہ اس کا نائب ہو نعوذ باللہ۔ لہٰذا بال کا بت رکھ دیا گیا کعبہ کے اندر، اور وہاں ایسے نام دیا گیا حبال کا یا حبل کا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، بطور خاص اگر آپ پڑھتے ہیں نا دا سیل نیکٹر الرحیق المختوم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی ہوئی بڑی بہترین کتاب ہے، اس کے مطابق عامر بن لوہی کے قبضے میں ایک جن آ گیا، اس کے قبضے میں آ گیا جن، یا پھر عامر بن لوہی خود کسی جن کے قبضے میں آ گیا۔ اس جن نے عامر بن لوہی کو بتایا کہ جدہ کے کنارے پہ بہت سارے بت دفن ہیں، یہ تمام بت وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے، لہٰذا آپ جاؤ ان کو نکالو اور انہیں لا کے یہاں پہ رکھو، وہ تمام کے تمام خدا ہیں۔ لہٰذا عامر بن لوہی جاتا ہے اپنے لوگوں کو لے کے جدہ کے ساحل کے کنارے پہ، وہاں سے نکالتا ہے ان تمام بتوں کو اور لا کے سجا دیتا ہے کعبہ میں۔ اور اب بات یہاں تک آ پہنچی تھی کہ وہ عرب خطہ جہاں خدا کی عبادت کی جاتی تھی، اب وہاں پہ ان 360 بتوں کا راج تھا۔ وہ 360 بت یا جن وہی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دنیا میں موجود تھے اور خدا کی لعنت کا شکار ہو کر دنیا میں اترے تھے، اور اب وہ خدا کے گھر میں خدا بن کر بیٹھے تھے۔ یہاں تاریخ کا دھارا پلٹتا ہے، بنو خزا کے بعد حکومت آتی ہے، مکہ کی کنجیاں آتی ہیں قریش کے پاس، اور اس دور کا بڑا مشہور واقعہ ہے جو سیرت کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے متعلق۔ اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح جب زمزم کے کنویں کی تعمیر کر رہے تھے عبد المطلب، اور اس وقت ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی جن کا نام حارث تھا، تب انہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر خدا مجھے 10 اولادیں دیتا ہے تاکہ میں اس کے گھر کی حفاظت کر سکوں، تو میں ایک اولاد اپنی حبل کے نام پہ قربان کر دوں گا یا حبال کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ خدائی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو 10 اولادیں ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب بھی اس عہد کو کس طرح پورا کیا جائے، اور جب وہ قرعہ نکالتے ہیں، کوئی تیر و کمان کا ہوتا تھا جو حبال کے ذریعے ہی ہوتا تھا، تو وہ قرعہ ہر دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے ان کے نام پہ نکلتا تھا۔ یعنی حبال نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، شاید وہ کچھ دیکھ یا سمجھ چکا تھا جن، وہ اسی لیے اپنی شاطر حرکات پہ اترا ہوا تھا۔ بعد میں قریش نے بڑا منایا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو، اور یہ طے پایا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے، اور 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایک نئی زندگی بخشی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں، فتح مکہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان تمام بتوں کو بشمول حبال کو کعبے سے باہر نکال پھینکتے ہیں،
تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جب حبال کا خاتمہ کیا جا رہا تھا سسٹمیٹکلی اس پورے ریجن سے. جو مسلمانوں نے حکمرانی حاصل کی، علاقے فتح کیے، وہاں سے حبال یا بال نامی بت کو سائڈ پہ کرتے گئے، یہاں تک کہ پورا خطہ پھر سے وحدانیت کی طرف لوٹ آیا. پر بات یہاں یہ ہے کہ کیا بال ختم ہو گیا، اس کی عبادت ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں. بال محض ایک نام نہیں ہے، ایک کردار ہے شیطان کا، یا پھر شیطان کی اس اولاد کا جو شیطان کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے ان شیاطین کی نظر میں. اگر آپ ادیان کی تاریخ پڑھیں یا جتنے بھی بت پرست مذاہب ہیں ان کی تاریخ پڑھیں تو تمام میں آپ کو کہیں نہ کہیں بال نظر آئے گا. اگر میں نے ہندوازم پڑھا تو وہاں انت اور بال آپ کو وشنو اور کالی دیوی کی صورت میں ملیں گے. ان تمام کے اوصاف سیم ہیں. کالی دیوی کے، کالی ماتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دشمن کا خون پی جاتی تھی. ٹھیک اسی طرح انت بھی اپنے دشمن کا خون پیتی تھی. وشنو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بہت کلوز ریلیشن تھا کالی کے ساتھ. ٹھیک اسی طرح بال کا کلوز ریلیشن تھا انت کے ساتھ. اگر آپ نارس میتھولوجی کی طرف چلے جائیں، گریک میتھولوجی کی طرف چلے جائیں تو کہیں آپ کو یہ زیوس کی شکل میں ملے گا، کہیں آپ کو یہ تھور کی شکل میں ملے گا. اس کے نام مختلف ہیں پر کردار ایک ہی ہے. آپ آگے بڑھیں، آپ اسرائیل کی طرف، موجود دور کے اسرائیل کی طرف آئیں. اسے سیٹرن کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، زحل کا بادشاہ. اور جو بھی ہلکا پھلکا ستاروں کا علم رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ زحل کا ستارہ سب سے منحوس سمجھا جاتا ہے کہ وہ جب کسی جگہ پہ آ جائے وہاں تباہی لازم ہوتی ہے. اور اس کا پورا ایک نشان تھا جسے اسٹار آف ریفلم کہا جاتا ہے. اور یہ وہی اسٹار ہے، 6 تکونی اسٹار ہے جسے ہم اسٹار آف ڈیوڈ کہتے ہیں. اسٹار آف ڈیوڈ کا حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اس اسٹار آف ڈیوڈ کا اگر لینا دینا ہے تو صرف اور صرف اس شیطان بال سے ہے. یہ ہر دور میں دنیا میں موجود رہا ہے. اس کے کردار بدلتے ہیں پر اس کے اعمال سیم ہیں، انسان کو خدا سے دور کرنا. اور اس کا سب سے زیادہ جو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہ پتہ چلے. موجودہ دور میں یہ کیا کر رہا ہے، کہاں موجود ہے اور کن لوگوں پہ اس کا اثر ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ پڑے. جتنی مختلف آپ خفیہ سوسائٹیز دیکھتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر دیکھتے ہیں، اسرائیل کی ان حرکات دیکھتے ہیں جہاں دن میں سینکڑوں بچوں کو مارا جاتا ہے، ان سب کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں بال کی کارستانیاں نظر آئیں گی. یہ تنگ بھی کرتا ہے انسانوں، یہ ڈراتا ہے، یہ خوف دلاتا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے، اس کے بارے میں بات نہ کی جائے. میں اپنے اس ایڈیٹر صاحب سے بھی کہوں گا جنہوں نے میری گزشتہ ویڈیو آدھے میں چھوڑ دی تھی یہ کہہ کے کہ اس میں جان زیادہ پیاری ہے. میرے بھائی، جان اللہ کے پاس ہی جانی ہے. یہ شیاطین آپ کو ڈرا تو سکتے ہیں پر آپ کی جان پہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو وقت مقررہ ہے، جس حالت میں موت لکھی ہے اس حالت میں موت آئے گی، وہ اسی وقت آئے گی، وہ اللہ کے حکم سے آئے گی. کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ آپ کو خدا کے حکم کے خلاف جا کے تکلیف دے سکے یا آپ کو موت دے سکے. اور یہ آپ کی آزمائشیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کو پورا اترنا ہوتا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ان مخلوقات سے، جنات سے، ڈیمن سے ڈر جاؤ گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ یہ سمجھ جائیں گے یہ تو کمزور شکار ہے اور یہ انسان کے دشمن ہے. یہ اس وقت تک آپ کو کچلیں گے جب تک آپ ان کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے. ان سے نجات کا اور لڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خدا کا نام لیا جائے، وحدانیت کی بات کی جائے. ہم نے جتنی بھی تاریخ پڑھی ہے، میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، چاہے وہ مسٹیریس بکس ہوں، سویلائزیشنز کی بات ہو، ہر ایک بت پرستی کا آغاز ایک چھوٹے سے شرک سے ہوا ہے جو آخر میں جاتے جاتے بتوں کی پوجا تک آ پہنچا. چاہے آپ ہندوازم دیکھ لیں یا دنیا کا کوئی بھی پیگن مذہب اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ان کے تمام بت یہی 360 بتوں میں سے ایک ہیں. نام بدلے ہوئے ہیں، کردار اور کام ان سب کے یہی ہیں. میں نے آج ان تمام کی تاریخ ان کے وجود سے لے کر آج تک آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کو دعوت دیتا ہوں میں، آپ خود تھوڑا سا اس پہ تحقیق کریں. آپ دیکھیں کہ وشنو کا کیا لینا دینا تھا بال کے ساتھ، زیوس کا کیا لینا دینا ہے، تھور کا جو نام لیا جاتا ہے اس کے کون سے اوصاف ہیں جو ملتے ہیں بال کے ساتھ، اور آج کے دور میں وہ کون سے ممالک ہیں، کون سے مذاہب ہیں جو بچوں کی جان لیتے ہیں، جو انسانیت پہ بے درد ظلم کرتے ہیں، وہ اس پہ خوشی مناتے ہیں، ڈھول باجے بجاتے ہیں
تاکہ ان کی چیخوں کی آواز سنائی نہ دے. وہ لوگوں کو مصروف رکھتے ہیں ایسے ایسی جگہوں پہ، ایسے ایسے گلیمر میں کہ وہ ان پہ بات ہی نہ کر سکیں. ان سب کو ایک نارمل پروسیس سمجھے. یہ ایک نارمل پروسیس نہیں ہے، یہ پورا سسٹمیٹکلی کیا جا رہا ہے. وہ خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے بال کو، جو دشمن ہے انسان کا اس وقت سے جب سے اس کے باپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا. دوستوں، میری آج کی ویڈیو اور گزشتہ 6 ماہ میں بننے والی تمام ویڈیو کا لب لباب یہی ہے کہ بال ہو، وشنو ہو یا پھر زیوس کسی اور مذہب میں. اگر ہم کالی ماتا کی بات کریں تو ہندوازم میں کالی ماتا ہو، یونان میں ارتمس ہو، اور عرب میں اشتار اور کنان میں انات ہو یا آنت ہو، یہ سب ایک ہی ہیں. لات منات عزا ہوں یا پھر لکشمی پاروتی اور سرسوتی، یہ سب کے سب ایک ہی ہیں. ان کے نام بدلے ہوئے ہیں، پر یہ وہ 360 بت ہی ہیں جو کعبہ میں موجود تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، جن کے خلاف حضرت الیاس علیہ السلام نے جہاد کیا، جن کے خلاف حضرت ادریس علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے. یہ تمام انسانیت کے دشمن ہیں. میں نے اس ویڈیو پہ زیادہ آپ کو تاریخیں نہیں بتائیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ خود ریسرچ کریں. بال ہو یا اس طرح کے دیگر شیطان ہو، ان کی سب سے زیادہ تکلیف یہی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جانیں نہ، اور آپ نے یہ تکلیف دینی ہے ان کو. ریسرچ کریں ان کے بارے میں. آج کے دور پہ دیکھیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور خدا سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ان تمام شیاطین کے شر سے محفوظ کریں، کہ ان کو چالیں چلنا بہت آتی ہیں، ان کی چالوں سے بچیے. موجودہ دور میں، آج کے دور میں یہ کہاں کیا کر رہے ہیں یہ جانیے. اس پہ ویڈیوز بناتا رہوں گا. فی الحال آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.